فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك کریم۔ پھر جب عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کی بدگوئی کے بارے میں سنا تو انہیں بلا بھیجا، ان کے لیے مسندیں آراستہ کی اور ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری دے دی اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے تو آ جاؤ۔ جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ششدر رہ گئیں، اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہنے لگی ہائے اللہ، یہ تو انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے بارے میں جو عورتوں نے باتیں بنانا شروع کیا تھا اور پیٹھ پیچھے برائی کر رہی تھی، طنز و تعریض کر رہی تھی، اس کو قرآن پاک نے مکر سے تعبیر فرمایا۔ تو عورتوں کی گفتگو کو مکر اس لیے کہا کہ مکاروں کی طرح چھپ چھپ کر وہ باتیں کرتی تھی اور زلیخا پر تان کر کے گویا اپنی پارسائی کا اظہار مقصود ان کے نزدیک تھا۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام کے بے مثال حسن و جمال کا شہرہ جس عورت کے کان میں پڑتا تھا وہ ان کے دید کا اشتیاق دل میں بٹھا لیتا تھا۔ کچھ بعید نہیں کہ زلیخا پر تان و تشنیع اور نکتہ چینی کرنے والیوں کے دلوں میں یہی غرض پوشیدہ ہو کہ زلیخا کو غصہ دلا کر کسی ایسی حرکت پر آمادہ کر دیں جو یوسف علیہ السلام کے دیدار کا ہم سب کے لیے سبب بن جائے، یا زلیخا کے دل میں اس کی نفرت بٹھا کر اپنی جانب مائل کرنے کا ہم سب کو موقع مل جائے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ زلیخا نے بعض عورتوں کو اس معاملے میں اپنا رازدار بنایا ہوا ہو، اس نے رازداری کی جگہ پردہ دری شروع کر دی ہو۔ بہرحال ان کی گفتگو کو لفظ مکر سے ادا کرنے میں یہ سارے احتمالات موجود ہیں۔ زلیخا کو جب مصر کی عورتوں کے طنز و تعریض کا علم ہوا تو ان کو نیچا دکھانے اور اپنے حق بجانب ہونے کو ثابت کرنے کے لیے ایک مجلس دعوت کو آراستہ کر کے ان کو اپنے یہاں بلایا۔ کہا جاتا ہے کہ فرش بچھائے گئے، مسندیں لگائی گئی اور اس کے اوپر گاؤ تکیا رکھا گیا، کھانے پینے کی چیزیں حاضر کی گئی اور سب کے معاملے میں اس طرح سے ان کو کر دیا گیا کہ ہر ایک کے سامنے کھانے کا سجا ہوا تھال بچھایا گیا اور ساتھ میں چھری وغیرہ بھی رکھ دی گئی۔ بطور میزبانی کھانے پینے کے لیے جو چیزیں پیش کی گئی تھی وہ چونکہ کل یا بعض کاٹ کر کھانے کی تھی، اس لیے ہر ایک کے واسطے چھری کا انتظام کیا گیا۔ مگر امام نصفی کی بات زیادہ واضح اور دل کو لگتی ہے، وہ یہ کہ اہل مصر اس زمانے میں اجمیوں کی طرح چھری سے کاٹ کر کھانے کے عادی ہو چکے تھے، جس طرح آج کل کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ چمچ ہے، چھری ہوتی ہے اور کاٹنے کا کوئی ایسا ذریعہ رکھا جاتا ہے جو ہر دسترخوان کو زینت بخشنے میں کام آتا ہے۔ یعنی کھانے کو چھری کاٹنے کے ذریعے کاٹ کر کھانا اہل مصر کی تہذیب کا حصہ بن چکا تھا، لہذا اب اس تعویل کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی کہ چھریاں اس لیے پیش کی گئی کہ میزبانی کے طور پر پیش کی جانے والی چیزیں یا ان میں سے بعض کاٹ کر کھائے جانے کے قبیل سے تھی۔ خاندان شاہی اور عمائدین شہر کی عورتیں جب دسترخوان پر بیٹھ کر اپنے کھانے پینے اور بات چیت کرنے میں مشغول ہو گئی تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو، جو وہیں کسی دوسرے کمرے میں موجود تھے، آواز دی کہ ذرا یہاں آنا۔ مالکہ کے حکم پر نگاہ نیچی کیے ہوئے وہ باہر تشریف لائے تو تمام عورتیں یوسف علیہ السلام کے جمال کو دیکھ کر
حیران رہ گئی اور رخ انور کی تجلی و تابانی سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ چیزیں کاٹنے کے بجائے چھریوں سے اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ ڈالی اور بے ساختہ کہنے لگی کون کہتا ہے کہ یہ انسان ہے؟ بخدا یہ تو نور کا پتلا اور بزرگ فرشتہ ہے۔ عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ما فوق البشر مخلوق قرار دیا اور ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گئی، اور کیوں نہ پڑتی کہ ان کے حسن و جمال کو ہر حسین و جمیل پر وہی فضیلت حاصل تھی جو کہ 14ویں رات کے چاند کو عام ستاروں پر حاصل ہے۔ چنانچہ حدیث پاک کی صحیح روایت ہے جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی مذکور ہے کہ حسن و جمال کا نصف حصہ، آدھا حصہ اللہ تعالیٰ نے تنہا حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو شب معراج میں 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن و منور دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اسی طرح کی بات کہتے ہیں، اور جمال جہاں آرا کو دیکھنے میں اس طرح وہ ساری عورتیں مہو ہو گئی، اپنے آپ کے ہوش و حواس کو ایسا ان لوگوں نے گم کر دیا کہ نظر جمال یوسف پر اس طرح جم گئی کہ کسی چیز کا خیال ہی باقی نہ رہا، اور چھریاں بجائے پھلوں وغیرہ پر چلنے کے ہاتھوں پر چل گئے، جس سے ان کے ہاتھ زخمی ہو گئے اور ان کو تکلیف کا احساس تک نہ ہوا۔ قطع کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ہاتھ کاٹ کر الگ ہو گئے ہوں، بلکہ محض زخم کے لگ جانے پر بھی قطع کا اطلاق، کاٹے جانے کا اطلاق درست ہو سکتا ہے۔ نیز وقلنا حاشا للہ، حضرت یوسف علیہ السلام کو خدا بند قدوس نے جہاں ظاہری حسن و جمال کا پیکر بنایا تھا، وہیں عفت و پاک دامنی اور تقوی و طہارت کی دولت سے بھی بہراور فرمایا تھا۔ عمائدے نے مصر کی عورتیں اس قسم کے حسن ظاہری اور کمال باطنی کا تصور کب کر سکتی تھی؟ چنانچہ جہاں انہوں نے جمال جہاں آرا کی تاب نہ لا کر عملاً اپنے ہاتھ کاٹ لیے، وہیں مانوی جمال نے کلمہ تنزیہیہ حاشا للہ کے کہنے پر بھی ان لوگوں کو فطری طور پر مجبور کر دیا، چنانچہ بلا اختیار حاشا للہ یعنی معاذ اللہ یہ کلمہ ان کی زبان پر جاری ہو گیا۔ نیز حضرت یوسف علیہ السلام کے جیسا حسن و جمال اور ان کے جیسی عفت و عصمت کا ان عورتوں کے دل میں تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا، اور چونکہ جمال ظاہری اور حسن معنوی ملائکہ کے خواص میں سے ہے، فرشتوں کی خاصیت میں سے ہے، اس لیے مصر کے امیروں کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بشریت کی نفی کر کے ان کو ایک معزز فرشتہ قرار دے دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصری عورتوں کی جو حالت ہوئی، اسے دیکھ کر عزیز مصر کی بیوی بہت ہی زیادہ خوش ہوئی، اندر ہی اندر محظوظ ہوتی رہیں اور اپنی کامیابی اور ان عورتوں کی شکست پر فخر کرتے ہوئے کہنے لگی، یہی تو وہ غلام ہے جس کے عشق و محبت کے بارے میں تم نے مجھ کو متعون کر رکھا تھا اور ملامت کا نشانہ بنایا ہوا تھا۔ اب اس کو دیکھ کر دیکھو تمہارا کیا حال ہے، بتاؤ میرا یہ عشق بجا ہے یا بیجا، اور تمہاری ملامت بے محل ہے یا برمحل۔